سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا ابھی اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے کہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پولیٹیکلی کوئی سپیس دکھائی نہیں دے رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر بریک لگنے کا امکان ہے مستقبل قریب میں جہاں سے ماحول تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو جائے؟ اگر حضرت صاحب امکان کی بات کریں تو امکان تو اب یہ ہے ہو گیا ہے، اور اغلب امکان یہ ہے کہ دوریاں پہلے سے دگنی ہو گئی ہیں. اگر یہ دوریاں 4 مہینے پہلے جہاں پہ تھیں، اگر دوریاں تھیں یا کوئی کچھ بات چیت یا کچھ مفاہمتی کوئی ایک پالیسی پہ کوئی عمل کیا جا رہا تھا، تو وہ اس سے اب بہت دوریاں ہو گئی. یہ تو ہے امکانات. تو پاکستان کے اندر ویسے آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کسی طور پہ بھی وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر باقیوں کو 10 سال ملی ہیں تو خان صاحب کو شاید وہ 20-25 سال کی دے دیں ایک ہی گو میں. اچھا. اور پھر ان کے ساتھ جس طریقے سے کی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ تک اس کو وہ پرسو کریں اور ان کو 25 سال کی سزا ہمیشہ کے لیے جیل میں میں رہنا پڑ جائے. لیکن باقی اللہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم ایک اسکیم بناتے ہو، میں دوسری اسکیم بناتا ہوں. پتہ نہیں اللہ کی اسکیم آگے کیا آتی ہے اور حالات کیا جو ہے رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہمارے پاس اس وقت نظام موجود ہے. اگر اس کو کسی نے اپنی حماقت کی وجہ سے وہ لات نہ ماری، جو ایسے وہ کہتے ہیں بم کو لات مار دینا، جی، تو اگر کسی نے اس کو لات نہ ماری نظام کو، تو اس کے اندر تو عمران خان صاحب کے لیے مصائب بڑھنے ہیں، مشکلات بڑھنی ہیں، اور آسانی جو ہے وہ دور دور تک تا حد نگاہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اچھا سر، آپ نے 2 اہم باتیں کی. ایک تو یہ کہ ابھی آپ کو کوئی گنجائش دکھائی نہیں دے رہی. آپ کے نزدیک اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا تھا ایسا 4 ماہ پہلے جو اب نہیں ہے؟ پالیسی میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس میں مسئلہ کس اینڈ سے رہا ہے؟ اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ سسٹم اگر اس کی کنٹینیوشن ایسے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی لات مارتا ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ اور طرف جا سکتی ہیں. اس میں آپ کے نزدیک جو ہے وہ کون ہے جو سسٹم کو گرانے کی طرف کوشش کر سکتا ہے؟ اصل میں گرانے کے بعد تو بعد میں ہوگی. جی، یہ اب ہم ریئل ٹائم میں آج ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں نا، جی، سیاست میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج کی تاریخ کے اندر میں نے ایک بات کہہ دی، آپ نے ایک سوال کر دیا، آپ کے جو چینل نے اس کو ایک رنگ دے دیا، تو وہ آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی کے اوپر ہم ڈسکشن کی، تو وہ ریئل ٹائم کے اندر ویریبلز کریٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کے ویریبلز کے افیکٹ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے اس دن گھنگور گھٹائیں تھی، موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اور تو وہ جو ساری چیز ہوتی ہے اس کو آپ جب ہم 40 سال بعد یا 10 سال بعد یا 2 سال بعد یا 1 سال بعد ڈسکس کریں گے تو وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ نے چرچل کا مشہور مقولہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بات ہے، انہوں نے کہا جی یہ سیاست کے لیے سال بعد از ٹو لانگ اے پیریڈ کہ جیسے میں اپنی بات کر سکوں. مطلب آج کوئی آتے ہیں، فرض کیا عمران خان صاحب کے بیٹے آتے ہیں جی، اور چشمے تصور میں اور 1 ملین لوگ نکل آتے ہیں، تو آج کے دن اگر مجھے کہیں کیا تبصرہ میں کہوں گا جی کہ عمران خان کے جو مخالف لوگ ہیں، جو مخالف کے ایک ہی سب سے زیادہ ان کا اس وقت جن سے ان کا کانٹیسٹ چل رہا ہے وہ ہماری مقتدرہ ہے، طاقتور ریاست ہے، تو میں کہوں گا ان کی خبریں ختم ہیں. لیکن مت بھولیں کہ اگلے دن کوئی الیکشن نہیں ہے، پھر ایک لمبی اسٹرگل ہے. جیسے 86 میں بے نظیر صاحب آئی اور 88 میں جا کے الیکشن ملا، تو میرا نہیں خیال کہ جو بے نظیر صاحبہ کو پذیرائی ملی تھی وہ 1988 کے الیکشن میں وہ رزلٹس ملے، کیونکہ وہ تو کولیشن گورنمنٹ بنا پائی، سمپل میجورٹی سے محروم ہو گئی تھی. لیکن 10 اپریل 1986 کو لگتا تھا کہ پورا پاکستان بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہے. آپ تو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، لیکن ہم تو اینی شاید ہیں ساری اس کے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو کہ اس وقت اچھا مقتدرہ کیسے لات مارتی ہے، ان کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے کہ یہ سب اچھی کی رپورٹ ہے. جیسے کہ 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کی جو آج پاپولیرٹی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں کو کشمیر فتح کیا ہے یا انہوں نے کوئی کرپشن پاکستان سے ختم کر دی. کرپشن تو بڑھ گئی ان کے ٹائم میں، بد انتظامی بڑھ گئی ان کے ٹائم میں، کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، مزید بے روزگاری آ گئی. 50 لاکھ گھروں کو وعدہ کیا تھا، مزید لوگ خطے غربت سے لوگ نیچے آ گئے، مزید غربت بڑھ گئی اور گھروں سے لوگ محروم ہو گئے.
تو جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جس میں اس وقت حکومت ہے اپوزیشن کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، وہ مزہ لے رہی ہے پھر سارے ماحول کا؟ مزہ کوئی نہیں لیتا جی، سارے پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کریں، ان کا مجبوری ہے کہ یہ سسٹم کو ڈیپینڈ کریں. وہ تو ایک جو ان کا سیاسی فیصلہ تھا ان کو دیکھیں. اس وقت اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے میرے نزدیک. میں جو تجزیہ کر رہا ہوں، کیا میں کوئی افلاطون ہوں یا میں سقراط ہوں؟ میں نے وہ آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا جو میں پچھلے 70 سال میں ہوتا رہا. بالکل ٹھیک. اب میں کہتا ہوں کہ جی میں عمران خان کے دور میں کہتا تھا عمران خان جیل میں جائے گا، میں اس کو لکھ چکا ہوں 2018 2019 کے اندر، عمران خان جیل میں جائے گا، عمران خان ہوگا. عمران خان نے جس مد میں مریم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، کسی کے ساتھ رانا ثناءاللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، ہر مد میں یہ بھگتے گا، بھگت رہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں کہ یہ بھی بھگتیں گے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہی جائے گا. بالکل ٹھیک. اس ملک کو چاہیے اس وقت سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے نا نہیں ملے گی تو پھر سمجھیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے بہت ہی مخدوش رہے گا، اور صرف یہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہوتا ہے.